جتنی بھی فضائل آتے ہیں نا، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ، اور یہ اس نے پڑھنا ہے وہ 100 پورا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 99 ہو گیا، اور ایک دفعہ یہ پڑھ لے یہ 100 پورا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ بھی 100 پورا ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ اکبر کے ذریعے 100 پورا کرنا ہے، باقی تینوں 33 دفعہ پڑھ کے، اور ایک میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں بھی مراد صغیرہ گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے۔ مثلا صغیرہ گناہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثلاً بدنگاہی ہو گئی کسی سے، جان بوجھ کے نہیں کی لیکن وہ اس سے ان انٹینشنلی کوئی معاملہ ہو گیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میری نگاہ یوں پڑ جائے تو میں فوراً اسے ہٹا لوں۔ اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں انسان سے، انجانے میں کوئی ایک جملہ ایسا بول دیے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے، نیت نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں چلا اسے، تو یہ اس طرح کے جو معاملات، ایک تو ہے جان بوجھ کے کرنا، وہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں نا، وہ نیک اعمال سے آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو قرآن میں واضح موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس آیت کو حضور نے تلاوت کیا تھا اس موقع پر، اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، جب ایک صحابی نے کہا کہ میں نے آج ایک غیر محرم عورت کو گلے لگا لیا راہ چلتے ہوئے کسی گاؤں ایریا میں دور دراز، لیکن میں نے اس کے ساتھ یعنی وہ انٹر کورس والا معاملہ نہیں کیا، تو آپ مجھے پاک کر دیں۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، پھر آپ نے وہ سوال کرنے والے کو بلایا اور آیات تلاوت کی کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یونیورسٹیز میں کالجز میں ڈیٹے مارتا رہے اور اینڈ پہ نماز پڑھے اور کہ جی معاف ہو گیا، نہیں، ایک دفعہ ہی واقعہ ہوا ہے۔ اس پہ اجماع ہے کہ کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا یہ خود کبیرہ گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ان انٹینشنلی ایک چیز ہوگی وقتی طور پر، ایک پورے پلان کے ساتھ آپ بار بار کرتے ہیں کہ خیر ہے اس میں کیا حرج ہے، تو اس میں بھی اجماع ہے کہ جو چھوٹے گناہ لوگ تصور کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پوری انٹینشن کے ساتھ بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ توبہ والا بھی جو کنسپٹ ہے نا پاکستان میں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کون سی توبہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو توبہ کا کنسپٹ بیان کرتا ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔